اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ کل ہم نے میر تقی میر کی جو غزل ہے وہ ہم نے غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 پڑھی، اور اس کے جو سوالات تھے وہ بھی ہم نے کی۔ آج ہم کو دوسری غزل جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی ہے وہ پڑھنی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم غزل پڑھیں، اس میں ایک ایگزام میں اس طرح سے ایک سوال آتا ہے: خواجہ حیدر علی آتش کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ یہ آپ کی اردو کتاب میں یہ نوٹ دیا ہوا ہے، آپ کتاب کھولنا اور اس نوٹ کو پڑھنا اور اپنی کاپی پر بھی لکھنا۔ تھوڑی میں اس کے بارے میں غزل پڑھنے سے پہلے یہ جانکاری دوں گی۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کا اصلی نام حیدر علی تھا اور آتش تخلص کرتے تھے۔ اصلی نام تھا، جو اس کا مختصر نام تھا وہ خواجہ حیدر علی تھا، تو آتش کیا تھا اس کا تخلص۔ آپ کے والد محترم کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو خواجہ حیدر علی آتش کے والد صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ آپ کی پیدائش فیض آباد میں 1777 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو کب ہوئی؟ 1777 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا، جو ان کے والد صاحب ہوتے تھے، میں نے ابھی اس کا نام بتایا، خواجہ علی بخش۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، ابھی وہ چھوٹے ہی کم سن بچے ہی تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ اسی کی وجہ سے آپ کی پوری طرح سے تعلیم اس نے حاصل نہیں کی۔ آپ کا مزاج فقیرانہ تھا، یعنی درویش جیسا تھا، اور اپنی مکمل زندگی اسی انداز کے ساتھ تنگ دستی میں گزارتی۔ اپنی پوری زندگی اس نے غربت میں ہی گزاری، پریشانیوں میں گزاری، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ تک نہ پھیلایا، مگر کسی کے آگے سر نہ جھکایا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ خدا کی مرضی پر راضی رہے، جو کہ خدا کی مرضی تھی اسی پر وہ راضی رہے۔ آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جو اس کی شریک حیات ہوتی ہے، وہ انتقال کر جاتی ہے، تو اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کی آنکھوں کی بینائی جو ہے، روشنی، وہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنی تمام تر زندگی اپنے ہی گھر میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو وہ ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، صرف اپنے ہی گھر میں رہتے تھے۔ البتہ شاگردوں کا آنا جانا ہوتا رہا، جو اس کے اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد تھے، ان کا آنا جانا گھر میں لگاتار رہتا تھا۔ آخر کار 70 سال کی عمر میں جب خواجہ حیدر علی آتش 70 سال کے ہوئے تو 1847 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی اپنے خدا سے ملے۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی قبر لکھنؤ کی سرزمین میں موجود ہے، جہاں وہ دفنائے گئے، جہاں ان کی قبر ہے وہ کہاں ہے؟ لکھنؤ میں، آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔ اب تھوڑا ہم اس کی ادبی خدمات پر آئیں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے مزاج میں جو فقیرانہ شان تھی، جو درویش پن تھا، وہ ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو اس کا وہ درویش پن ہے وہ ان کی شعروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ بنیادی طور پر غزل گو شاعر تھے، آپ صرف غزل کے شاعر تھے۔ آپ نے صرف صنف غزل میں ہی طب آزمائی کی، صرف آپ نے غزل میں ہی طب آزمائی کی، غزل گوئی میں ہی طب آزمائی کی تھی، اور قلم سے شعبۂ شاعری میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، اور اس نے شاعری میں ایک الگ منفرد، کس کو کہتے ہیں، ایک الگ قسم کا مقام حاصل کیا۔ اردو کی کسی اور صنف میں آپ کی تحریروں کا نشان نہیں ملتا۔
اردو کی دوسری صنف جیسے شعر، نظم نگاری ہے، یہ ہے رباعی، مرثیہ، مثنوی، ان میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ کی بڑی خوبی یہ تھی، ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بڑی دھوم دھام کے ساتھ کہہ دیتے تھے۔ مطلب لکٹی کھوت لکٹ کت اس تم بڑاؤ چڑھاؤ کر پیش کرائیے، ان کی کیا تھی ایک خوبی، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تھی۔ یہ تھا نوٹ خواجہ حیدر علی آتش پر۔ اس کے آپ کو امتحان میں 5 مارکس ہوتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کھولو گے اور اس نوٹ کو آج ہی اپنی کاپی پر لکھو گے اور یاد بھی کرو گے۔ باقی وسلم، کل ہم انشاءاللہ اس کی غزل جو ہے، جو کہ خواجہ حیدر علی آتش نے لکھی ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔